السلام علیکم ناظرین۔ فلسطین اور اسرائیل کی اصل جنگ کیا ہے؟ حصہ اول ہم نے اپلوڈ کیا تھا۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ میری پہلی ویڈیو لازماً دیکھیں۔ ناظرین، ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے اور اپنے مسیح کے انتظار میں بھی تھے۔ ناظرین، قیامت کی نشانی ہے کہ ہیکل سلیمانی 3 دفعہ تعمیر کیا جائے گا، جو کہ 2 دفعہ تعمیر ہو چکا ہے۔ ٹائٹس کے حملے کے تقریباً 500 سال بعد آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جہاں یہودیوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ جھٹکا یہ لگا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، جبکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ لہذا ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہوا؟ لہذا انہوں نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کیونکہ یہ انبیاء کا ورثہ تھا، یہ انبیاء نے تعمیر کی، لہذا مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت مقدس جگہ تھی۔ تو یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے حکم ہوا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں۔ پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بیت المقدس پہ جو قبضہ تھا وہ عیسائیوں کا تھا۔ عیسائی یہودیوں کی نفرت میں کوڑا کرکٹ، گند وغیرہ عین اس جگہ پہ پھینکتے جہاں تابوت سکینہ پڑا ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ عیسائیوں پر بڑے برہم ہوئے۔ آپ نے اس جگہ کی صفائی کرائی، اس جگہ کی صفائی کرا کر وہاں پہ مسجد تعمیر کرائی، اور اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں واقعہ معراج کی نسبت سے ہے۔ ناظرین، خلافت عباسیہ تک بیت المقدس مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور عیسائیوں نے بیت المقدس کے پہلو میں ہی گرجا گھر تعمیر کیا۔ وہاں وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اور بیت المقدس کے پہلو میں ہی دیوار گریہ تھی جہاں پہ یہودی آ کر عبادت کرتے، اور وہاں ان کو بھی اجازت تھی کہ وہ زائرین کی حیثیت سے آئیں اور اپنی عبادت کریں۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے تقریباً 50 حملے کیے اور 50 جنگیں کر کے بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد تقریباً 700 سال تک عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا بیت المقدس۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے، جو کہ کرسچن تھا، اس نے یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے لگ بھگ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین، ہٹلر کے حملے کے بعد یہودی در بدر ہو گئے،
تو پھر یہودیوں نے سوچا کہ اب ہمیں اپنا ایک مقام بنانا ہے اور ایک دوبارہ عروج حاصل کرنا ہے۔ تو یہودیوں کو دیوار گریہ تک رسائی تھی، تو آہستہ آہستہ وہ دوبارہ اسرائیل میں جمع ہونا شروع ہو گئے، وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے اور اپنا ایک مقام بنانے کے لیے وہ کوشاں ہو گئے۔ یہودیوں کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب انہیں ان کا مسیح ہی ان تمام زوال سے نجات دلا سکتا ہے، اور وہ اپنا مسیح دجال کو سمجھتے ہیں۔ اب ان کو دجال کے آنے کا انتظار ہے۔ رفتہ رفتہ یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے، تو یہودیوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے دوبارہ ایک فلسطین پہ قبضہ کر لیا اور دوبارہ ایک الگ ریاست قائم کر دی۔ اسی طرح رفتہ رفتہ کچھ مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد دو قومیں وجود میں آئیں، اور یہ دو قومیں آپس میں بڑی سخت مخالف تھیں ایک دوسرے کی۔ تو برطانیہ سے ساز باز کرنے کے بعد جب یہودیوں نے اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لی، تو عیسائیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہودیوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے یہودیوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یہودیوں نے اپنے گرجا گھروں میں باقاعدہ پارٹی اور دعوت طعام کی یہودیوں کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دوستی کا رشتہ بڑھا لیا۔ یہاں پہ ناظرین قرآن پاک کی بات سچ ثابت ہوئی کہ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، لہذا یہ مسلمانوں کے سخت مخالف ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہودی ناپاک ہیں اور وہ دیوار گریہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو زنجیروں سے مارتے پیٹتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہ کر سکے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ پوری دنیا پہ راج کرے جیسا کہ بائبل میں لکھا گیا ہے، اور دوبارہ حکمرانی کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کے لیے وہ کافی دفعہ حربے استعمال کر چکے ہیں۔ مسجد اقصی کی بنیادوں میں وہ بارود بم لگا چکے ہیں مسجد اقصی کو گرانے کے لیے۔ رہی بات ناظرین سرخ گائے کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے کہ سرخ گائے اس پہ کسی بیماری کا اثر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو علامات بیان کی تھی کہ سرخ گائے ہو اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان وغیرہ نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کام لیا گیا، وہ گائے اس وقت بھی ان کو بڑی مشکل سے ملی، اور اب بھی وہ اس گائے کی تلاش میں ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اس گائے کی قربانی دے کر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس گائے کی قربانی دے دیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے، ہمیں تابوت سکینہ بھی دوبارہ مل جائے گا، اور ہماری حکمرانی پھر پوری دنیا پہ پھر ہو جائے گی۔ اس کے لیے ناظرین وہ کافی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایسی گائے انہوں نے بنائی ہے، لیکن وہ ناکام رہے۔ 2019 میں انہوں نے ناظرین امریکہ سے ایسی 5 گائیں منگوائی تھی جس کے اوپر کوئی دھبا اور نشان نہیں تھا سوائے سرخ رنگ کے۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا کر انہوں نے اس گائے کو بھی ان گاؤں میں رکھا جن گائے کو
کرونا وائرس تھا، لیکن وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ ناظرین، یہ تمام دجالی حربے 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر جگہ پہ موجود ہونا، جدھر چاہے بارش برسا لینا، اپنے مرضی کے ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کرنا، موسموں کی تبدیلی اور زلزلے لے آنا، یہ ناظرین تمام دجالی حربے ہیں۔ ناظرین، حرکت کا درخت انہوں نے اسپیشل منگوایا ہے اور پورے اسرائیل میں لگایا ہے، کیونکہ جب دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو اور دجالی قوم کو قتل کریں گے، تو یہودی جس جگہ پہ چھپیں گے وہ جگہ خود بتائے گی کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ایک ناظرین حرکت کا درخت ہے جو یہ نہیں بتائے گا، لہذا انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے غرقت کے درخت بھی کافی لگائے ہیں۔ اور باب لد، جس جگہ پہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، باب لد کے مقام پر انہوں نے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بھی بنایا ہے، جس جگہ پہ وہ دجال کی حفاظت کے لیے اور دجال کو وہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ پھر ناظرین، اصل جنگ کیا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اصل جنگ ہے عقائد کی، نظریات کی، جس میں ہم مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمیں نہ حقوق اللہ کا خیال ہے، نہ ہی حقوق العباد کا خیال ہے، کیونکہ دجالی حملوں سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جن کا ایمان مضبوط ہے، جو تقوی میں کامل ہے۔ ناظرین، اگر آج دجال ظاہر ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، تو ہم نے اپنے لیے کیا سدباب کیا ہے؟ کون سے اعمال ایسے کمائے ہیں؟ اور خراسان سے نکلنے والی وہ فوج جو یہودیوں کے خلاف لڑے گی، ان میں ہمارا مقام کتنا ہے؟ کیا ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اور تقوی اتنا مضبوط ہے؟ سوچ کر ناظرین بتائیے گا اور لازماً جواب دیجیے گا۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔